أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال ابو عبد الله عليه السلام: من أراد الله به خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به سوءا قذف الله في قلبه بغض الحسين وبغض زیارته. کامل الزیارت کی یہ روایت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس شخص سے خیر چاہتا ہے، جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اللہ اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق پیدا کر دیتا ہے. اور جس شخص سے اللہ رب العزت بھلائی نہیں چاہتا ہے، اس کے دل میں بغض امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق یا زیارت سلب کر لیتا ہے، یا یہ کہ اسے زیارت سے بغض ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ جو دوسرا فقرہ ہے، یہ دوسرا جو جملہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے سو چاہتا ہے، برائی چاہتا ہے، اللہ اپنے کسی بھی بندے کے لیے برائی نہیں چاہتا ہے. اللہ اپنے ہر بندے کے لیے اچھائی چاہتا ہے. ہاں، ہوتا یہ ہے کہ انسان خود اپنی خواہشات کے ذریعے سے، انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے، انسان خود اپنے افعال کے ذریعے سے اپنے لیے برائی کو اختیار کرتا ہے، اور پھر بھی اللہ رب العزت ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو برائی سے نکالا جائے، برائی سے بچایا جائے. لیکن اگر یہ بندہ برائی کے اوپر مصر ہوتا ہے، اصرار کرتا ہے، نکلنے کی وہ کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی توفیق کہ وہ قدر نہیں کرتا ہے. انسان کتنا بھی برے سے برا ہو، اس کی حیات میں لطف الہی، کرم الہی ایک نہ ایک مرتبہ ضرور شامل حال ہوتا ہے. ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ شامل حال ہوتا ہے، تاکہ یہ اللہ کا بندہ برائی سے نکل کر
صحیح راستے کی طرف آ جائے۔ تو عزیزان محترم، اللہ ہر بندے سے یہ چاہتا ہے، ہر بندے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ محب حسین ہو جائے، اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام آ جائے۔ اللہ ہر بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ زائر امام حسین ہو جائے، وہ زائر حسین ہو جائے۔ اللہ ہر بندے سے یہ چاہتا ہے، سب کے سب حسینی ہو جائیں، سب کے سب کربلائی ہو جائیں۔ لیکن یہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ عظیم توفیق، یہ عظیم سرمایہ، یہ عظیم نعمت اسے مسلوب ہو جاتی ہے، اس سے چھن جاتی ہے۔ جس عظیم نعمت، جس عظیم شے کو ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اگر روایات میں دیکھا جائے، روایات سے معنی اور مفاہیم کو نکالا جائے، تب بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کی وہ افادیت ہے، وہ اہمیت ہے جس کا تذکرہ کرنا آسان کام نہیں ہے، جس کو بیان کرنا اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی عظیم اور یہ طویل گفتگو درکار ہے، تاکہ انسانیت کو، دنیا کو سمجھا سکے، دنیا کو بتا سکے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی افادیت کیا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے۔ اگر روایات کے ذیل میں دیکھا جائے، روایات کے تناظر میں دیکھا جائے، تب بھی بہت زیادہ افادیت نظر آئے گی، بہت زیادہ اہمیت نظر آئے گی زیارت امام حسین علیہ السلام کی۔ اور اگر مشاہدات کی بنا پر زیارت امام حسین علیہ السلام کی افادیت بیان کیا جائے، خود جو انسان کے نفس میں، انسان کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام جو ایک جگہ بناتی ہے، جو زیارت امام حسین علیہ السلام جو انسان کے دل میں گہرا اثر چھوڑتی ہے، جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بننے کے لیے، انسان بننے کی دعوت دیتی ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ بھی بہت ہی، اس کے لیے بھی وقت اور اس کے لیے بھی بہت زیادہ پروگرام، بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، چہلم امام حسین علیہ السلام، اربعین امام حسین علیہ السلام، اور امام زمانہ علیہ السلام، یعنی رہبر الہی یا ہادی الہی، یعنی امام زمانہ علیہ السلام۔ ان دونوں کا ربط کیا ہے؟ ان دونوں کا تسلسل کیا ہے؟ زیارت اربعین سے اور ہادی برحق، ہادی دوراں، امام حجت، ارواحنا و ارواح العالمین لمقدمہ الفداء، وہ امام کہ جو اس وقت پردہ غیب میں ہے، اور پردہ غیب میں
رہ کر بھی وہ امام جو عالم انسانیت کے لیے مہدی ہے، عالم انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما ہے۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، ماشاء اللہ زائرین پیدل جا رہے ہیں، اور وہ جو فیوز و برکات ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کہ وہ فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ ابھی بہت سارے مومنین ہیں جو زیارت کے سلسلے سے بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہیں، ابھی تک انہیں موقع نہیں مل سکا ہے، ان کے لیے سبیل پیدا نہیں ہو پائی ہے کہ وہ آ سکیں، لیکن ان کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی روایت کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے کہ شروع میں ہی جیسا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، خیر چاہتا ہے۔ تو یہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام، محبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمیں ایک درس بھی دیتی ہے، ہمیں ایک پیغام بھی دیتی ہے۔ بہت سارے درس ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں جو ہمیں یہ زیارت سے ملتے ہیں، بہت سارے درس ہیں جو ہمیں یہ زیارت دیتی ہے۔ زندگی جینے کا سلیقہ بتاتی ہے، ایک دوسروں کے ساتھ، مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح سے تعامل کرنا ہے، کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہمیں سکھاتی ہے۔ بلکہ اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام مہدی علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اگر اس کی حکومت کا ایک چھوٹا سا نظارہ اگر کسی کو کرنا ہے، ایک معمولی سی جھلک اگر کسی کو دیکھنا ہے، تو وہ اربعین کے اس موقع پر، چہلم امام حسین علیہ السلام کے اس موقع پر آ جائے اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جو لوگ پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ اس جھرمٹ میں، اس جم غفیر میں، ان عاشق امام حسین علیہ السلام میں، ان زائرین امام حسین علیہ السلام میں انشاءاللہ وہ تمام خوبیاں نظر آئیں گی، اس راستے میں وہ تمام اچھائیاں نظر آئیں گی کہ جن اچھائیوں کا طلبگار اللہ کا دین ہے، جن اچھائیوں کے لیے اللہ نے سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا، جن اچھائیوں کا پیغام لے کر جسے نشر کرنے کے لیے، جس پہ عمل کروانے کے لیے امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لے آئیں گے، وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں، اگر میں یہ کہوں کہ بے کامل ہی بے تمام ہی موجود نہیں ہیں، لیکن اس کی بہت ساری جھلک، بہت سارا نظارہ آپ کو اس جھرمٹ میں اور یہ جو لوگ پیدل چل رہے ہیں اس میں ضرور نظر آ جائے گا۔ اخلاق، کس طرح سے ایک زائر دوسرے زائر کے ساتھ محبت، رأفت اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے،
کس طرح سے خدمت گزار، خدمت کرنے والے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، کس طرح سے وہ ایک اپنے دوسرے بھائی کے لیے خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے۔ عزیزان محترم، آج کی دنیا میں جبکہ دنیا خود غرضی میں پھنس چکی ہے، ہر انسان اگر کسی چیز کے بارے میں فکر کر رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ اپنے نفس کے بارے میں سوچ رہا ہے، خود اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اسے کیسے دنیا کی تمام نعمتیں مہیا ہو جائیں، اسے دنیا کی تمام نعمتیں کیسے مل جائیں، دستیاب ہو جائیں، وہ اس سلسلے میں سوچ رہا ہے۔ لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی راہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی راستے میں چلنے والوں کا جذبہ ہے، یا امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے کہ جس محبت میں یہ انسان ان دنوں میں اپنی فطرت یا زمانے کے جو ماحول ہے اس ماحول سے بالکل باہر آ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اس وقت کا دنیا کا جو ایک ماحول ہے اس ماحول سے بالکل باہر آ جاتا ہے۔ وہ انسان کے جس کے نفس کے اوپر، جس کی ذات کے اوپر دنیاوی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے یا خدمت کرنے کی غرض سے اس راستے پہ نکل پڑتا ہے تو وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کو دنیا طلبی، جاہ طلبی کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے نکل کر وہ دنیا طلبی کے بجائے، چاہے وہ خدمت کرنے والا ہو، چاہے وہ زیارت پر جانے والا ہو، یعنی امام حسین علیہ السلام کے نام پر، چاہے وہ خدمت کرنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ پیدل چل کے زیارت کرنے کے لیے جانے والے لوگ ہوں، یہ سب کے سب اپنی اس طبیعت کو بھول جاتے ہیں اور ان کی طبیعت پر امام حسین علیہ السلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ان کی طبیعت پر امام حسین علیہ السلام کی محبت کا اثر دکھتا ہے۔ وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے تھے وہ کیا تھا؟ اصلاح۔ اصلاح کس چیز کی امام حسین علیہ السلام کرنا چاہتے تھے؟ معاشرے میں موجودہ خرابیوں کی اصلاح، معاشرے میں موجودہ برائیوں کی اصلاح، کس طرح سے مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح سے ایک مومن دوسرے مومن سے کس طرح سے اسے اس کے ساتھ پیش آنا ہے، اسے ملنا ہے، مومن کا دوسرے مومن پر حق کیا ہے، یہی تو بتانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کہ کیسے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے جس طرح سے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، اس طرح سے کیسے تمہیں زندگی گزارنا ہے، یہی سکھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے تھے، جنہوں نے خروج کیا تھا۔ آج آئیں اور آ کر اس راستے پر، امام حسین علیہ السلام کی راہ پر، اس راستے پر چل کر دیکھیں کہ وہ چیزیں کس طرح سے نام حسین، نام امام حسین علیہ السلام پر کس طرح سے وہ چیزیں آج عمل میں لائی جا رہی ہیں، کس طرح سے لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور زیارت کا مقصد بھی یہی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب
انسان زیارت کے لیے نکلے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلے، تو روایات تاکید کرتی ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں تمہیں زائر امام حسین بننا ہے تو اب اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی خرابیوں سے پاک کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، عزیزان محترم، جو لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، واقعاً ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے اس گروہ میں شامل ہونے کا، لیکن کسی سبب سے جو نہیں آ سکے ہیں، انشاءاللہ میری دعا ہے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں کہ وہ لوگ جو بے چین ہیں، بے قرار ہیں، مولا انہیں آنے کی توفیق عطا کیجئے، اور جو نہیں آ سکتے ہیں کم سے کم انہیں وہ معرفت، وہ شے عطا کیجئے کہ جو شے، جو معرفت ایک زائر امام حسین علیہ السلام کو ملتی ہے۔ کون سی معرفت ملتی ہے عزیزان محترم؟ وہ معرفت امام حسین علیہ السلام عطا ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لہذا روایات میں یہی وارد ہوا ہے، ایک دو روایت نہیں، متعدد روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے عارفاً بحق ہی، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، ان کو امام مفروض الطاعہ مانتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام امام ہیں جن کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دیا، اگر یہ مانتے ہوئے، اس کا اعتقاد رکھتے ہوئے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو اس انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت کہنے کے لیے آسان جملہ ہے، سننے والوں کے لیے بھی شاید یہ آسان ہو، گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، گناہ معاف ہونے کا مطلب، اگر ایک انسان کا ایک مرتبہ گناہ معاف ہو گیا تو گویا یہ انسان پھر سے اپنے اصل جوہر میں، جس جوہر کے تحت اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، جو جوہر اللہ نے انسان میں ودیت کیا ہے، انسان میں رکھ دیا ہے، انسان کا وہ جوہر کھل کر سامنے آئے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام آتا ہے، زیارت کرتا ہے، اور اگر وہ صفت اس میں پیدا بھی ہو جائے
تو اس کی حفاظت کرنا، اسی لیے امام علیہ السلام نے یہ روایات میں بار بار آیا ہے کہ ابھی تک کے تو تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن آئندہ آنے والی زندگی میں تمہیں اپنی ذات کی حفاظت کرنا ہے، خود کو گناہوں سے بچانا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب زائر امام حسین علیہ السلام زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نکلتا ہے، مفضل سے روایت ہے، ابی عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب زائر امام حسین علیہ السلام نکلتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اللہ رب العزت محا بکل خطوۃ سیئۃ، اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے عوض میں اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ اور جب یہ زائر امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچ جاتا ہے تو فرشتہ آ کے آواز دیتا ہے کہ اللہ نے تجھے مفلحین میں لکھ دیا ہے، تجھے منجحین میں نجات پانے والوں میں لکھ دیا ہے، تجھے نیک لوگوں میں مصلحین میں سے لکھ دیا ہے، نیک لوگوں میں سے لکھ دیا ہے۔ اور جب یہ انسان زائر امام حسین علیہ السلام زیارت کے عمل سے فارغ ہوتا ہے، زیارت پڑھ کے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اقدس پہ زیارت پڑھ کے جب زیارت سے فارغ ہوتا ہے تو اس وقت پھر اللہ کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تیرے سارے، اب تو فائزین میں سے ہے، یعنی کامیاب ہونے والوں میں سے، یہ درجۃ الفوز، کامیابی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کے زیارت پڑھتے ہیں، ان کے روضہ مبارک میں آتے ہیں، ذریعہ اقدس میں آتے ہیں کہ مولا کاش کہ ہم بھی کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو ایک آپ کے ساتھ ہم کامیابی پر فائز ہوتے، ایک عظیم درجے پر فائز ہوتے۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے یہ مرتبہ رکھا ہے، یہ درجہ رکھا ہے۔ وہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے فرشتہ آ کر یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ نے تجھے فائزین میں سے قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، عزیزان محترم، اس کے بعد جب زیارت کر کے یہ فرشتہ جب یہ زائر واپس نکلتا ہے اور جانے لگتا ہے تو اس وقت فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے زائر امام حسین، تجھے اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقرئک السلام، اللہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت زائر امام حسین علیہ السلام کہ وہ رسول کے جس کے اوپر اللہ کے فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، وہ رسول کہ جس پر فرشتوں کا سلام نازل ہوتا ہے، وہ رسول سلام بھیجواتا ہے کس کے لیے؟ زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بما تقدم، جو تجھ سے گناہ ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن آئندہ آنے والی زندگی میں اب تجھے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور یہی علماء بھی کہتے ہیں، فقہاء بھی کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اے زائر امام حسین علیہ السلام، دیکھو جب زیارت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے آؤ، ان کی معرفت کے ساتھ ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، تو ذریح پر آ کر جب اپنی گناہوں کو بخشوا لو،
مولا کے حضور میں ذریعہ اقدس کے پاس، اس لیے کہ یہ وہ مقام مقدس ہے جہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جب اسے معاف کروا لو اللہ کی بارگاہ میں، جب اسے بخشوا لو اللہ کی بارگاہ میں، تو آئندہ زندگی میں کوشش کرو کہ پھر تم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، تم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، اس لیے کہ آئندہ گناہ اگر کرو گے تو پھر اس کے لیے تمہیں استغفار کی ضرورت پڑے گی۔ اور گنہگار انسان، ہر انسان کو ہر چیز سے بچنا چاہیے، لیکن اس بات کی اچھی طرح سے اسے فکر کرنا چاہیے کہ وہ دن کہ جس دن کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، اس دن سوائے خیر، سوائے نیکیوں کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، وہ ہے روز محشر۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو ختم کروا لے، بخشوا لے، اور اس سے اچھا موقع کیا ہے؟ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں انسانوں کے لیے، میں یہ نہیں کہتا، انسانوں کے لیے ایک اچھا موقع رکھا ہے کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے عذاب سے محفوظ رہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ محشر کی گرمی سے محفوظ رہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے مقدر کو سنوارے، تو در حسین پر آ جا، اس لیے کہ میں نے اپنے حسین کے در پر بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اپنے حسین کے در پر میں نے یہاں پر مغفرت رکھ دی ہے تمہارے لیے، حسین کے در پر میں نے قسمتوں کا سنورنا رکھ دیا ہے، حسین کے در پر میں نے مریضوں کے لیے صحت یابی رکھ دی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے در پر اللہ نے بہت ساری نعمتیں رکھ دی ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت امام حسین علیہ السلام کے در سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ نعمت معلوم ہے کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ آج کے انسان کو چاہیے کہ در حسین کا سہارا لے کر خود کو آمادہ کرے، خود کو تیار کرے گناہوں سے پاک کر کے، اور امام حسین علیہ السلام کے در سے درس لے کے اپنے اندر قوت ایمانی کو مضبوط کرے، تاکہ خود کو تیار کر سکے اس دن کے لیے کہ جس دن ایک آنے والا آئے گا، جسے منجی بشریت کہتے ہیں، جسے امام مہدی کہتے ہیں، جسے امام زمانہ کہتے ہیں، جو اس وقت موجود ہے، اور ہمارے ہر فعل، ہمارے ہر اعمال، حرکات و سکنات کو جو دیکھ رہا ہے، وہ آنے والا جب آئے گا اور اس کا مقصد ہوگا کہ دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کر سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو در حسین سے اس دن کے لیے تیار کریں، اس امام کے لشکر میں شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کو ویسا ہی تیار کریں، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بہت سارے شروط ہیں، بہت سارے قیود ہیں۔ امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے، سب سے بڑی قید یہ ہے، سب سے بڑی شرط یہ ہے، ہر کوئی امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہونا چاہیے انسان کا، اس لیے کہ لشکر امام مہدی لشکر حسینی کی طرح سے ہوگا، جس طرح سے لشکر حسینی میں چنندہ افراد تھے، جب تک اس لشکر سے باہر تھے گنہگار رہے ہوں گے، لیکن اس لشکر میں آنے سے پہلے عزیزان محترم، اس لشکر میں آنے سے پہلے انہیں پاک ہونا پڑا، انہیں صاف ہونا پڑا، استغفار کے ذریعے سے یا دعائے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حر جب تک اس لشکر میں، جناب حر جب تک اس لشکر سے باہر تھے گنہگار تھے، لیکن جب جناب حر کو اس لشکر میں شامل ہونا پڑا تو سب سے پہلے در حسین مظلوم کربلا پر آئے، اور مظلوم کربلا نے جناب حر کو اپنے در سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے
ان کو ان کی گناہوں سے صاف کیا، پاک کیا، جس کی وجہ سے جناب حر لشکر حسینی میں شامل ہو سکے۔ عزیزان محترم، زیارت امام حسین علیہ السلام، اربعین امام حسین علیہ السلام، چہلم امام حسین علیہ السلام مقدمہ ہے لشکر امام مہدی علیہ السلام میں شامل ہونے کا۔ وہ مقدمہ یہی ہے کہ ہمیں در حسین پر اگر لشکر امام مہدی علیہ السلام میں شامل ہونا ہے تو ہمیں در امام حسین علیہ السلام پر پہنچ کر وہاں سے سیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو لشکر امام مہدی علیہ السلام کے لیے تیار کریں، جس لشکر کا مقصد نہ دنیا میں ظلم کرنا ہوگا، نہ اذیت دینا ہوگا، بلکہ جس لشکر کا مقصد صرف اور صرف عدل و انصاف کا قیام ہوگا، جس لشکر کا مقصد صرف اور صرف دنیا کو پاک کرنا ہوگا شر سے، برائیوں سے۔ تو ایسے لشکر میں آنے کے لیے تیاری کرنا ہوگا، ایسے لشکر میں آنے کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہوگا۔ آمادگی کیسی؟ خود کو گناہوں سے پاک کرو، برے اخلاق سے پاک کرو، لوگوں کا خیال کرو، خود کو پاک کرو، خود کو صاف کرو برے اعمال سے، بری چیزوں سے۔ یہ کرنا پڑے گا انسان۔ در حسین پر آ کر یہاں سے ملے گا وہ جذبہ، جو جذبہ حسینی کہلاتا ہے۔ یہاں سے وہ جذبہ ملے گا جو حسینیوں کے پاس، کربلا والوں کے پاس جو جذبہ تھا، جذبہ قربانی، جذبہ ایثار، جذبہ فداکاری، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینا۔ اگر امام زمانہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو یہ سارے جذبات ہونے چاہیے۔ پھر کہیں جا کر یہ ساری چیزیں، یہ سارے صفات لانے پڑیں گے، اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے، تب کہیں جا کر لشکر امام زمانہ علیہ السلام میں، اس لیے کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام زمانہ کے جو لشکر میں شامل ہوں گے وہ نماز شب کے پابند ہوں گے، گناہوں سے پاک ہوں گے، گناہوں سے دور ہوں گے، ان کے قلب مضبوط، قوی سے قوی ترین ہوں گے۔ وہ کسی مصیبت، کسی پریشانی سے گھبرائیں گے نہیں۔ یہ سب کچھ اس لشکر میں شامل ہونے سے پہلے یہ سب کچھ ہمیں حاصل کرنا پڑے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک عظیم طریقہ ہے در حسین، در امام حسین علیہ السلام، کہ در امام حسین علیہ السلام پر آؤ، اور آنے کے بعد یہاں سے آج سے ہی تربیت لینا شروع کر دو کہ کس طرح سے لشکر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہونے والے کس طرح سے ان کے اندر یہ کمالات موجود تھے، اور پھر انہی کمالات کو، کہ جو کمالات، جو صفات امام حسین علیہ السلام کے لشکریوں میں تھا، وہی صفات، وہی کمالات اپنے اندر پیدا کرنا شروع کریں۔ کیسے کیسے صفات تھے، کیسے کیسے کمالات تھے، کیسے کیسے کمالات تھے، کیسے کیسے صفات تھے۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں مہدوی بننا ہے، میں تمام مومنین سے، ناظرین سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں مہدوی بننا ہے تو سب سے پہلے حسینی بننا ہوگا، اور حسینی بن کر پھر کہیں جا کر ہم مہدوی بنیں گے۔ اس لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نہضت ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نہضت ہے، یہ نہضت مقدمہ ہے امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت کے لیے۔ لہٰذا جب اس عظیم لشکر میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت جو ہمارے سامنے موجود ہے، ایک پوری سیرت موجود ہے، پورا نمونہ موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پوری سیرت سے، اس پورے نمونے سے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو سنواریں اور اپنے آپ کو حسینی بنائیں۔ اور حسینی بنانے کے بہت سارے آسان طریقے ہیں، اور واقعاً جو حسینی بن جائے گا وہی مہدوی ہوگا، وہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہو سکے گا، اور وہی اس لشکر میں جا سکے گا۔ اس لیے کہ لشکر مہدی میں شامل ہونا آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیں ہم دعا کریں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم، جس طرح سے تو یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے، اس دنیا کو ظلم و جور سے خالی کرے، تو میرے معبود وہ آنے والا مصلح آئے گا جو امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے، جو منتقم خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ عزیزان محترم، منتقم خون امام حسین علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قاتل ہیں ان کو قتل کرے گا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ منتقم خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون جس مقصد کے تحت، جس ہدف کے تحت بہایا گیا ہے، جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اس مقصد کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پورا کریں گے۔ جب اس مقصد کو پورا کریں گے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خون بہایا گیا ہے اس کا ہدف پورا ہو جائے گا۔ آئیں دعا کرتے ہیں بارگاہ رب الاہدیت میں، میرے معبود، جو بھی مومنین حسینی، مولا حسین کے چاہنے والے دنیا کے کسی کونے میں ہیں اور اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دل بے چین ہیں، ان کے دل بے قرار ہیں، میرے اللہ ان تمام مومنین کو اگر وہ آ سکتے ہیں تو ان کے لیے راہ ہموار فرما دے تاکہ وہ یہاں زیارت کے لیے آ جائیں، اور اگر وہ نہیں آ سکتے ہیں تو ان کی بے چینی، ان کی بے قراری کے اعتبار سے انہیں اجر عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔